بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے میں صرف دعا اور خواہش کر سکتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے میری کتاب پڑھی ہے یا پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہوگا میرا سٹائل آف ٹاک اور جو موضوع ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا، لیکن اب صرف ان لوگوں کے لیے جو شاید پہلے میری نہ کتاب پڑھ چکے ہیں اور نہ ہی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، وہ اس کو کس طریقے سے پرسیو کریں گے اس کے متعلق میں کچھ گم و گم سے ہوں اور مجھے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کا پرسیپشن کیا ہوگا۔ ہاں، یہ وعدہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی گفتگو کروں گا بائی گاڈ سچی کروں گا، دل سے کروں گا، اور صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ یہ کروں گا کہ بعض نام غائب کر دوں گا، بعض سچویشنز تھوڑی چینج کر دوں گا تاکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے بعض طریقت کی چیزوں میں، ان کا پردہ ہی رہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ نارملی محترم شیخ صاحب کے جو مریدین ہیں وہ آپ کو وہ لوگ زیادہ تعداد میں ملیں گے جو اپنی ٹین ایج یا ارلی 20s کے اندر محترم شیخ صاحب کے پاس گئے۔ میں وہ بندہ ہوں جو 34-35 سال کی عمر میں گیا۔ 34-35 سال کی عمر میں جانے تک فلسفہ، نفسیات، سائنس کا بنیادی تعارف اور شغف حاصل ہو چکا ہوا تھا۔ اس ساری چیزوں کے علاوہ آگے چل کے ساتھ ساتھ تھوڑا بتاؤں گا کہ بعض زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جو فلسفہ، نفسیات یا سائنسز اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتی تھی۔ میں اس کو رواج عام کی طرح اس کو کوئی روحانی تجربے نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے خیال میں روحانی یا اسپریچول ایکسپیرینسز کوئی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے۔ میں اس کو کولن میگین کی زبان میں مسٹیرینزم کہوں گا کہ وہ مسٹریز ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس چیز میں فال کرتی ہیں۔ تو کچھ ہوا اس طرح کہ 2004 کے اندر میں ایک بینک میں ملازمت کر رہا تھا، اور اس سے 2 سال پہلے 2002 میں اپنے دوسرے حج کے بعد کچھ سود کے مسئلے کی وجہ سے اور کچھ بینک میں بعض ملازمین سے تنگ آ کے میں استعفیٰ دینا چاہتا تھا، جو اس وقت تو قبول نہ کیا گیا۔ بہرحال 2004 میں نے استعفیٰ دیا۔ اس کے بعد کچھ کاروباری کوششیں وغیرہ کیں، لیکن اس کا انجام جو انسا تھا وہ ایک تباہی کے اوپر ہوا، سو کہ میں اور میری فیملی ایک اس حالت میں پہنچے کہ جہاں پہ گھر کا سامان بھی بکا اور اس کے باوجود 3 وقت کے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ایسی ایک حالت کے اندر میں موجود تھا، لیکن مزیدار بات یہ تھی کہ میں ان حالات پہ پہنچ چکا ہوں، میں اپنے بہت قریبی دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں کو بھی نہیں بتاتا تھا، یعنی کہ میں اور میری فیملی چپ کر کے اس کو جر رہے تھے۔ اور حالت یہ تھی کہ جس کام کو بھی میں ہاتھ ڈالتا تھا وہ سیدھا ہونے کی وجہ الٹا ہو جاتا تھا، اور جو بچے کچھ پیسے بھی تھے وہ موبائل کبھی بیچ، کبھی گھر کے کمپیوٹر بیچ، اس طرح کر کے 2 وقت کا کھانا چل رہا تھا۔ یہ محاورتاً باتیں نہیں ہیں، واقعی ہی ایسا ہو رہا تھا۔ ایسی صورتحال کے اندر ایک دن میرا ایک پرانا کولیگ مجھے ملا، اور اس کے ساتھ اس کو کوئی میرے سے کام تھا۔ جب اس نے کام کی اپنی بات کر لی تو پتہ نہیں اچانک مجھے کیا ہوا، میں بھرا ہوا تھا یا 1.5 سال کی تکلیف برداشت کر کے میں تھک چکا تھا، تو میں اچانک پھٹ گیا اور میں نے اس کو اپنے سارے حالات بتائے کہ بھئی میاں صاحب میں تو اس طریقے سے زندگی گزار ہوں۔ وہ چپ کر کے سنتا رہا، پھر ایک دم اس نے مجھے کہا کہ سر اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنے ایک بزرگ سے آپ کو ملواؤں۔ اچھا، میری ذہنی حالت اس طرح کی تھی کہ میں کوئی کچا پکا سا مسلمان تھا، اور اپنے برے حالات کی وجہ سے جس طرح سے وہ آپ لوگوں نے تو پڑھا یا سنا ہوگا کہ فقر سے یا غربت سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ ایمان سے فارغ کر دیتی ہے۔ میں اس سٹیج پہ چلا گیا ہوا تھا، میں کسی مذہب، کسی ریلیجن، اسلام، بزرگ، دعا، ان سارے چکروں سے بہت اوپر جا چکا ہوا تھا۔
کیونکہ میری اتنی بری حالت تھی، اور اس حالت کے اندر بعض لوگوں سے میں ملا بھی، دعا وغیرہ بھی کرائی، تو جب بھی کسی کے پاس دعا کرانے جاتا تھا تو حالات اور خراب ہو جاتے تھے. تو خیر اس نے ایک دفعہ یہ بات کی، بزرگ سمجھانے کی، میں نے جھٹک دی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، چوتھی دفعہ کوئی بات اور ہو رہی تھی. اچانک مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے سے کہا کہ یار تو کون سے اپنے بزرگ کی بات کر رہا تھا. وہ ایک دم سے چونکا، اور اس نے پھر مجھے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سر ان کے پاس چلتے ہیں، میں نہ ان کا نام آپ کو بتاؤں گا نہ ان کا کوئی تعارف دوں گا، بس اتنا بتا دوں کہ جب آپ ادھر سے آئیں گے تو آپ مجھ سے ناراضگی کا یہ اظہار کریں گے کہ آج سے پہلے تو نے مجھے ان کا کیوں نہیں بتایا. خیر کچھ ایسی صورتحال سی بنی کہ راتوں رات جانے کا پروگرام بن گیا کہ جی ملتان جانا ہے، وہاں پہ وہ بزرگ ہوتے ہیں. یہ بات ہے 16 مارچ 2006 کی. اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ میری زندگی کا کتنا یہ بڑا اہم دن ہوگا، اور کیا میری زندگی میں تبدیلی ہوگی کہ مجھے آج تک 16 مارچ 2006 جمعرات کا دن بھولا نہیں. خیر رات کو ایک مقررہ ٹائم طے ہوا کہ جی اقبال ٹاؤن میں مون مارکیٹ میں پہنچوں گا، وہاں سے وہ صاحب اور ساتھ ان کے اور کچھ ساتھی ہوں گے مجھے ملتان لے جائیں گے. گھر آیا، بیوی سے بات کی، پتہ چلا کہ 100-150 روپیہ صرف گھر میں. تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ میں ایک خاص جگہ تک پیدل اگر چلا جاؤں تو اس کے بعد رکشے والے سے اتنے پیسے بنیں گے کہ ان پیسوں سے میں اقبال ٹاؤن مون مارکیٹ پہنچ جاؤں گا. میں نے وہ پیسے پکڑے، 50 تھے یا 100 روپیہ تھے. کیونکہ آہستہ آہستہ اس لیے چلتا تھا کہ ایک اور واقعہ میرے ساتھ ہو چکا تھا کہ میری بائیں پاؤں ٹوٹ کے دوبارہ سے جڑا تھا، اور میں سٹک کے سہارے بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا. اچھا جب میں چلتے چلتے جا رہا تھا اس مقررہ مقام پہ جہاں پہ جا کے میں نے رکشہ لینا تھا، تو رکشے والے کو جب میں نے ہاتھ دیا تو اچانک ایک چیز عجیب سی میرے ساتھ ہوئی کہ میرے ذہن میں ایک ایسا درود شریف آیا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا. روٹین لگی، نارمل بات لگی کہ یار بزرگ کی طرف جا رہا ہوں، تو ایسی بات ذہن میں آئی. میں جب رکشے میں بیٹھا تو بیٹھتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ چھوڑو یار ملتان جا کے کیا کرنا ہے، اتر جاؤ. میں نے باقاعدہ رکشے کا دروازہ کھولا، میرے دل میں پھر سے وہ درود چلا، میں نے رکشے کا دروازہ بند کیا اور رکشے والے اوپر چل پڑا. راستے میں بھی 2-3 دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ یار میں رکشے والے کو کہوں مجھے واپس گھر اتار دیں، میں نے نہیں جانا. لیکن پھر میں پھر وہی درود شریف میرے دل میں چلتا تھا اور وہ چلتا رہتا تھا. خیر میں مون مارکیٹ پہنچا، گاڑی میں بیٹھا، چل پڑے. یہ جو ان سا کبھی واپس جانا اور درود شریف آنا، واپس جانا درود شریف آنا، یہ تھرو آؤٹ چلتا رہا. اور یہ اکاڑا پہنچنے تک لاہور سے اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں نے تنگ آ کے باقاعدہ بے چین اور زچ ہو کے اپنے اس دوست سے پوچھا کہ یار یہ جدھر ہم جا رہے ہیں ان کا نام کیا ہے، یہ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ تو اس نے تو وہ خاموش رہا. اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر دوست بیٹھے ہوئے تھے اس کے، انہوں نے شیخ صاحب کا نام لیا. تو میں وہ نام نہیں جانتا تھا، میں نے وہ نام پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہوا تھا. ملتان بھی میں زندگی میں پہلی دفعہ جا رہا تھا. لیکن بہرحال یہ ہاں نہ چلتی رہی. خیر کرتے کرتے ہم صبح کوئی فجر کی نماز سے پونا گھنٹہ پہلے 17 مارچ 2006 کو ملتان میں پہنچ گئے. گاڑی میں سے اترے تو میرے اس دوست کے بھائی کو میں نے پوچھا، میں نے کہا یار کیا پروٹوکولز، کیا سسٹم ہے یہاں پہ، میں ادھر آ تو گیا ہوں، تو اب میرے جو مسئلے مسائل ہیں سارے ہیں، میں نے کس طریقے سے شیخ صاحب کو بتانے ہیں. اس نے بڑی سنجیدگی سے مجھے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، وہ ذہن میں رکھ لیں اور اس کے بعد ہال میں چلے جائیں، وہاں پہ نماز ہوگی، شیخ صاحب درس دیں گے، آپ بس اپنے سوال سوچتے رہیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا. میں بڑا حیران سا ہوا کہ یار یہ بات کیا کر رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار اس ہال کے اندر کتنے لوگ ہوں گے؟ اس نے کہا 250-300 لوگ ہوں گے. تو میں نے کہا ان 250-300 بندوں میں بیٹھ کے اپنے مسئلے سوال سوچوں گا، اس کا میرا حل نکل آئے گا یا جواب مل جائے گا، یہ کیسے ہے؟ تو اس نے کہہ لگایا، اس نے کہا اب اس کو چھوڑیں، اب جا کے دیکھیں تو صحیح. میں نے مزید بات کرنی یا بحث کرنی مناسب نہ سمجھی،
یہ سوچ کے کہ یار میں پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں، یہ لوگ ان صاحب کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ ان کے ساتھ آیا ہوں، میرے پاس تو واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے، تو لڑائی ہو گئی تو پھر کروں گا کیا. میں خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ چلا گیا، ہال میں چلا گیا، اذان ہوئی، ہم بیٹھے سنتے ہیں ادا کی. میری ٹانگ کا ان دونوں مسئلہ تھا، میں اپنی بائیں ٹانگ جو سی تھی رول کر کے یا دوری کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس کو میں سیدھا کر کے بیٹھتا تھا. تو ایک دو صاحبان نے ارد گرد کہا کہ بھئی آؤ قبلہ کی طرف ٹانگ ہے تمہاری، تو ساتھ ہی کسی ایک دو اور نے کہا کہ نہیں رہنے دو، اس کی معذوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد اچانک تکبیر ہوئی، ہم سارے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہم اس طریقے سے ہوئے کہ جو امام صاحب تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. نماز شروع ہوئی فجر کی. اب کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، جو لوگ پہلے سے مجھے سنتے رہے ہیں، کہ میں ایک ایسے وہابی خاندان میں پیدا ہوا ہوں کہ جہاں پہ قرآن پڑھنے پڑھانے سکھانے کا بہت زیادہ اہتمام ہے. تو قرآن شریف کی قرأت کے متعلق میں بہت سینسٹیو ہوں ابھی تک، یعنی کہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اچھی تلاوت کو، اور پہچانتا ہوں اچھی تجوید کو اپنے بڑوں کی وجہ سے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اچھی آواز نہ ہو یا تجوید کے مسائل ہوں تو مجھے میری طبیعت پہ بہت گراں گزرتے ہیں. لیکن وہ جو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ایک تو ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، دوسرا ایگزیکٹ اپروپریٹ جس طرح اہل حدیث لوگوں کا قرآن شریف ہوتا ہے نارملی، ویسی ان کی تلاوت. میں بڑا خوش ہوا کہ یار یہ تو ماشاءاللہ بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہیں. خیر نماز ہوئی، دعا ہوئی یا نہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے. اب رخ مرا، جو صاحب امام تھے تب تک اندازہ تھا ان کی بیک نظر آ رہی تھی بیٹھے ہوئے، وہ کھڑے ہوئے اور سامنے ایک صوفہ نما نشست پڑی تھی، وہ اس پہ جا کے تشریف فرما ہوئے. تو پتہ چلا یہ شیخ صاحب. ایک دم سے جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے خیال کے مطابق میں بغیر کسی جذباتیت کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا وجیح روبدار خوبصورت مرد کبھی نہیں دیکھا تھا. لمبے شیخ صاحب کے بال، گولڈن کلر کی اینک، بڑی خوبصورت چہرہ مبارک، اور پگڑی انہوں نے پہنی ہوئی. تو دیٹ واز اے بیوٹیفل سین ٹو سی. تو مجھے بائی فیس مجھے بہت زیادہ وہ اٹریکٹ کیے. اب میں ان کی طرف نہ گھور کے دیکھی جا رہا تھا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید انہوں نے بھی میری طرف دیکھا، کیونکہ میں سامنے ہال کی کوئی تیسری چوتھی لائن کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. پھر انہوں نے گفتگو شروع کی. جب انہوں نے بھائی گفتگو شروع کی تو ایک دم مجھے اپنے اس دوست کا، بھائی کا بات یاد آیا، اپنی کلیگ کی، کہ یار میں نے سوال ارینج کرنا شروع کر. پہلا سوال میرا بڑا عجیب و غریب تھا، کیونکہ میں جس ہال میں بیٹھا تھا بڑا لش پش تھا، میرے یہاں 16-18 اے سی لگے ہوئے تھے، سامنے جو سٹیج تھا کرسی تھی بڑی لیوش قسم کی، یہ وہ. تو میرے ذہن میں آیا کہ کیونکہ وہی سوشلسٹ تھاٹ بچپن کے، کارل مارکس کے اثرات اور یہ اور وہ موجود تھے. تو میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ یہاں کے پیر صاحب کو پیسے بڑے ہیں، بڑے اے سی لگائے ہوئے انہوں نے. میں نے یہ سوچا تھا، میں پہلے سے حلفاً آپ کو بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور شیخ صاحب کے متعلق تو بالکل ہی نہیں بولوں گا. تو شیخ صاحب نے جملہ ادا کیا، ہاں بھائی بہت ایسی ہیں ہمارے پاس، بہت اچھی طریقے سے ہم رہتے ہیں، تجھے کوئی تکلیف ہے؟ تجھے بھی یہ سارا کچھ چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق بنا لے جو ہمارا ہے. میں ایک دم سے یوں سا ہو گیا کہ یار یہ کیا ہوا ہے. پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، میں سوچتا تھا شیخ صاحب مجھ سے مخاطب ہو کے کوئی بات نہیں کر رہے تھے. شیخ صاحب جو ایک جنرلی گفتگو کرتے ہیں اس میں وہ چل رہی تھی، اور میں جو سوچتا تھا اس کا جواب ملتا تھا. اب یہاں پہ ایک آپ کو اپنا واقعہ میں نے شاید پہلے کسی ویڈیو میں بتایا ہے کہ میں اس سارے تباہی بربادی کا ماحول کے اندر آخری دموں پہ جب پیسے تھے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عمرہ کرنے گیا تھا. اور وہاں پہ میں نے بڑی خصوصی دعائیں کی تھیں
کہ یا اللہ مجھے نہ تیری سمجھ آتی ہے، نہ تیرے پیغمبروں کی سمجھ آتی ہے، نہ تیرے ولیوں کی سمجھ آتی ہے، میرا کوئی بندوبست کر دے، یا تو ڈائریکٹلی مجھے اپنا آپ سمجھا دے، یہ بیچ والی چیزیں رہنے دے، اور اگر نہیں سمجھا سکتا تو السلام علیکم۔ تو میرے ذہن میں یہ بات پھنسی تھی، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ فلانا مولوی یہ کہہ رہا ہے، فلانا مولوی یہ کہہ رہا ہے، فلانا مولوی یہ کہہ رہا ہے، تاریخ کی کتابوں میں کوئی کچھ طرح کا لکھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے کا لکھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے کا لکھ رہا ہے، تو اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، تیرا دین اصل میں ہے کیا؟ تو مجھے یاد ہے چوتھا یا پانچواں سوال تھا یا تیسرا تھا کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ تو وہاں سے جواب آیا، ذہنی طور پہ نہیں، خیالی طور پہ نہیں، شیخ صاحب نے الفاظ فرمائے دین صرف اخلاق ہے۔ میرے ذہن میں ایک دم سے اسلام کی ایک پوری ٹوٹیلٹی ایک فلم کی طرح سینما ہال میں لگی ہوئی نہیں، ویسے فلم کی طرح پھر کر کے میرے سامنے سے گزری کہ اس جملے کا یہ مطلب ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ اب میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یار یہ جو چیز بھی میں سوچتا ہوں اس کا جو جواب آ رہا ہے یہ کس طریقے سے آ رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا دیکھو میں مسئلے میں ہوں، پریشان ہوں، زندگی بڑی بیزار سی ہوئی ہے، یہ لوگ مجھے یہاں پہ لے آئے ہیں اور یہاں کا ایک ماحول ہے، بزرگ ہیں، ایک ان کی شکل، ان کا بولنے کا سٹائل بھی بڑا دلچسپ بھی ہے اور اپنے آپ کو اٹریکٹ کرنے والا بھی بے شمار ہے۔ تو میرا ذہن اس چیز میں رو میں بہ گیا ہے، دیٹ از وائی بیسیکلی وہ سوال اس کا جواب نہیں دے رہے، میں خود ہی وہ والی باتیں سوچ رہا ہوں، جواب مل رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ریلیٹ ہو رہا ہے، تو میرا دماغ خود سے کوئی کارستانی کر رہا ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے اس ماحول کے علاوہ کچھ سوال اپنے ذہن میں دہرانے شروع کر دیے، جن میں سے بعض سوالات یا اکثر میں معذرت خواہ ہوں میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں نے واقعی سوچنا شروع کر دیے، مجھے ان کا جواب بھی ملنا شروع ہو گیا اور میں کنفیوز ہو گیا۔ اچھا بائی دا ٹائم وہ کہ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی پوری وہ شیخ صاحب کی درس یا تعلیم شریف یا محفل کہہ لیں وہ ختم ہوئی، تو میں تقریباً سٹن ہو گیا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے، نہ میں نے شیخ صاحب جیسی شکل کبھی دیکھی تھی، نہ ایسی گفتگو سنی تھی، میرے فلسفہ نفسیات ایک نئے دور میں جا کے کھڑے ہو گئے ہوئے تھے، میرے اکثر سوالوں کے جواب مجھے مل گئے ہوئے تھے، یہاں تک بھی میں نے پوچھ لیا، ایک جملہ مجھے یاد ہے اپنا سوال کہ یہ جو میرے برے حالات ہوئے ہیں اس کا حل کیا ہے، میں اس میں سے نکلوں گا کس طرح؟ تو اس میں شیخ صاحب نے میرے اس سوال کے بعد جو اگلا جملہ بولا تھا، اللہ رسول سے تعلق والوں کا کبھی کھانا خراب نہیں ہوتا۔ اچھا اب ان دنوں رواج یہ تھا، یہ میں مارچ 2006 کی بات کر رہا ہوں کہ محترم شیخ صاحب جمعے کے دن خاص طور پہ فجر کی نماز پڑھانے اور اس درس یا تعلیم شریف کے بعد ہر بندے کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے۔ میری باری آئی، میں ان کے سامنے سے گزرا، نہ عقل تھی، نہ ادب کا پتہ تھا، نہ کچھ پتہ تھا، لیکن بس دماغ میں یہ بات کھول رہی تھی کہ یہ جو صاحب ہیں یہ مجھے سوالوں کا جواب کیوں کر اور کس طریقے سے دے رہے ہیں، دماغی اثرات والی بات بھی پوری نہیں ہو رہی، برسوں سے جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، چل رہا ہوں، وہ آخر یہ ہو کیا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان صاحب سے اب 1 to 1 ملنا لازمی ہو گیا ہے، اس کے بغیر ساری دنیا بھاڑ میں جائے، ان سے ملنا ہے۔ تو کیا میں نے کہ جب میں نے شیخ صاحب کو ایسے کر کے ہاتھ گزرتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مصافحہ کیا، تو میں تھوڑی دیر کے رک گیا اور میں نے نیچے ہو کے شیخ صاحب کو کہا، میں نے کہا شیخ صاحب میں نے آپ سے ملنا ہے۔ شیخ صاحب کی نظریں نیچے تھیں، انہوں نے مجھے ایسے کر کے میری آنکھوں میں دیکھا، تھوڑا توقف کیا اور پھر سائڈ پہ کھڑے بھائی کی طرف ایک بندہ کھڑا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، میں سمجھا کہ بس اشارہ ہو گیا۔ میں وہاں سے نکلا، ہال میں جا کے بیٹھ گیا، شیخ صاحب واپس تشریف لے گئے، اب میں انتظار کرنے لگ گیا کہ اب مجھے شیخ صاحب بلائیں گے اور میری ملاقات ہوگی اور میں ان سے پوچھوں گا
کہ شیخ صاحب یہ کیسے ہو رہا تھا سارا کچھ, یہ کیا ہے, میں نے تو ایسی چیز کبھی دیکھی نہیں. میں فلسفہ پڑھا ہے, میں نے نفسیات پڑھی ہے, میں سائنسز کا اسٹوڈنٹس ہوں, میں نے دنیا ویسے چاری ہے, ریکوری کی نوکری میں 10 سال سے کر رہا ہوں, اخبار میں لکھتا رہا ہوں, اخبار کی نوکری میں بڑا چلاک اور تیز و ترار میں آدمی ہوں, لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ میرے پاس آئے, کہ جی آپ کیوں بیٹھے, میں نے کہا جی میں نے شیخ صاحب سے ملنا تھا اور شیخ صاحب نے مجھے اشارہ کیا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی اس طرح ملاقات نہیں ہوتی, آپ جائیں, پھر نیکسٹ ٹائم آئیں گے. ان کو پتہ چل گیا کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں, تو پھر ملاقات ہو جائے گی. میں باہر آیا, جن اپنے دوست کولیگ کے ساتھ آیا ہوا تھا, اس کو میں نے بتایا کہ یار اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے, تو مجھے تو شیخ صاحب نے اشارہ کیا ہے, تو میں نے تو نہیں جانا. اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے جی ملاقات ہو جائے گی, شیخ صاحب کچھ وظائف دیتے ہیں وہ لے لیں. میں نے کہا میں نے تو نہیں لینے. تو اس نے کہا جی کیوں, میں نے کہا جی بس میں نے نہیں لینا, میں نے وظائف, میں نے بس شیخ صاحب سے ملنا. وہ بیچارہ چپ سا کر گیا, تھوڑی دیر چلا گیا. آدھے گھنٹے میں بعد آیا, میں وہیں بیٹھا ہوا تھا, انتظار اپنی طرف سے انتظار کر رہا تھا کہ شیخ صاحب نے مجھ سے ملنا ہے. اس نے پھر مجھے کہا کہ بھائی آپ وظائف لے لیں. میں نے کہا یار دیکھ تو کوئی اور بات نہ سنی, میں نے ان صاحب کو سنا ہے, دیکھا ہے, میں 35 سال کی عمر تک جتنی کتابیں پڑھی ہیں, جتنے لوگوں سے ملا ہوں, جتنے لوگوں کو دیکھا ہے, ان کو متعلق سوچا ہے, یہ ان سے ڈیفرنٹ ہیں. میں بڑے اور یہ وہ کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ ان سے ڈیفرنٹ ہیں. میری طبیعت مزاج اس طرح کی ہے کہ میں مستقل مزاج آدمی نہیں ہوں. میرے سے تو 5 نمازیں 2 دن اکٹھے نہیں پڑھی جاتی. تو آپ یہ نہ کروائیں میرے سے, کیونکہ میں وظیفے لے لوں گا, پڑھوں گا نہیں, تو وہ غلط ہو جائے گا. ان صاحب کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اس نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, یہ خود ہی پڑھا لیں گے, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا, کرم کرے گا, یہ کرے گا, پڑھ لیں گے. میں نے کہا یار میں نہیں پڑھنا. اچھا جی یہ بات ختم ہوئی, تو میں اندر دوبارہ گیا کہ پتہ کروں. تو اچانک وہ صاحب جن کو شیخ صاحب نے, جب میں نے کہا تھا میں نے آپ سے ملنا اشارہ کیا تھا, وہ دوڑتے ہوئے آئے. میں نے کہا جی آپ کو میں ڈھونڈ رہا تھا, آپ کے لیے شیخ صاحب کا ایک پیغام ہے. میں بڑا خوش, میں یار وہ باہر والے دیں مجھے کہہ رہے تھے تیری ملاقات نہیں ہونی, دیکھو میرے لیے پیغام ہے, شیخ صاحب مجھے بلانے لگے. میں نے کہا جی, کہ جی شیخ صاحب نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ اور تعلق نہیں ہے, تو تم وظیفے پڑھو تاکہ تمہارا تعلق بنے. اچھا یہ وہی جملہ تھا جو میں نے محفل میں سنا تھا اپنے جواب میں کہ میرے سے یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, میں چپ کر کے گیا. وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا, وہ طریقہ کار ہوا اور مجھے شیخ صاحب کے وظائف مل گئے. اس کے بعد میں باہر آ گیا, مجھے پتہ چل گیا کہ ملاقات نہیں ہونی اس دفعہ. میں نے عبدالرؤف وغیرہ کو پھڑو پھڑی ڈالی, اس نے کہا چلو جی واپس لاہور چلیں. اچھا بڑا وہ بیچارے جمعہ پڑھنا چاہ رہے تھے, میں ان کو ضد کر رہا تھا کہ چلو. جب ہم ادھر سے نکلے ہیں, جیسے ہی خانے وال کراس کیا ہے, میرے ایک دم ذہن میں ہے, میں نے کہا یار میں نے تو شیخ صاحب سے ملے بغیر جانا نہیں تھا, یہ میں نے کیا کیا. اب میں نے کہا میں نے اگر اس کو کہا نا گاڑی موڑو تو میرا سیر پاڑ دینا. میں نے سے کہا رؤف میں نے شیخ صاحب سے ملنا ہے, کوئی طریقہ کار نکالو, میں نے واپس جانا ہے. اس نے کہا کہ جی ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا, 2 دن ٹھہریں. میں سارے راستے ان کو سچ بچوں کی طرح چیختا چلاتا رہا, مجھے شیخ صاحب سے ملا دو, مجھے شیخ صاحب سے ملا دو. وہ بڑی مشکل لاہور میں میرے گھر تک مجھے لے کر گئے, وہاں پہ اس وعدے پہ اتارا کہ 2 دن بعد آپ ملتان شریف جائیں اور آپ کی ملاقات ہوگی. جمعے کو انہوں نے مجھے اتارا, اتوار کی رات کو یا پیر کو میں نے دوبارہ سے اپنی بیوی سے بیگ بندھوایا, اس کے اندر 3-4 جوڑے رکھے اور اپنی بیوی کو کہا میں ملتان جا رہا ہوں, جب تک میری ملاقات شیخ صاحب سے نہیں ہوگی میں واپس نہیں آؤں گا. یہ کہہ کے میں ملتان کی طرف چل پڑا. آگے کیا ہوتا ہے دوسرے پارٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.